الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناگ سارا پیر کاملان را رحمہ بغردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن نیام معین الدین چشتی فریدہ دستغیرہ بادشاہ مرشدہ خواجہ تو فیلے جناب رحمت للعالمین چشم کرم فرمائی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والصلاة دروشی پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا رسول اللہ دروشی پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ پاک نے
عالم اسلام دے اندر بہت بڑا نظام قائم کیتا ہے، لیکن ساڈا ایمان یقین ہے، عین الیقین ہے کہ یہ نظام سارا، یہ ساریاں محفلاں، سارا سسٹم اللہ پاک نے اپنے یار دے صدقے بنایا ہے۔ تو بہت ہی پرانا کلام ہے جڑا میں آپ نے سامنے پیش کرنا ہے، نیازی صاحب نے لکھے ہے، تو کوشش کرنا کہ سب حضرات میرے نال مل کے پڑھ لیں۔ مل کے پڑھیے کہ نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، کہ نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، پڑھو کہ نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب میں فلا سجایا نے سرکار واسطے، رب میں سجایا نے سرکار واسطے، کہ نہ کیتا یار نے ایک یار، اور دل یاد لئی بنایا بنایا تعریف لئی زبان، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنایا دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے، اور کئیاں نو روز ہوندے تڑپ دے رہندے نے دیدار واسطے، کئی ترس دے رہندے نے دیدار واسطے، رب محفلا سجایا نے سرکار واسطے، یقیناً یہ جسم و جان قد واسطے ملے رہے۔ اللہ یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم، زندہ باد،
مرحبا اے جسم و جان اے کدے واسطے ملے نے اتنی جڑی زبان ہے نا اے کدے واسطے اچھا بڑی سادہ جی گل ہے کہ کسے بندے نے دنداں کو پوچھیا بھی جڑے بتی دنداں دے وچ زبان ہے او کیویں کنٹرول کر کے رہندی ہے دنداں نے جواب دیتا اگر کنٹرول کر کے رہے گی تے ٹھیک نہیں تے کٹ کے باہر سٹ دیا اے زبان کدے واسطے ملی اللہ دے ذکر واسطے دیکھو نا بندہ چوک وچ کھڑا ہوئے تے بڑیاں گلاں کردا ہے نوجوان بڑا جناب میں فلاں کر دیتا میں فلاں کر چھڑیا وہ ساری گلاں میں کہنا جھوٹیاں ہوندیاں نے گل وہی سچی جڑی اللہ تے اللہ دے رسول دی ہوے کھنا سارے سونے نوجوان بیٹھے نے ذرا لاؤ نا سینے دا ٹل تانوں ذرا تھوڑا جہا پسینہ آوے میٹھا لنگر کیا بات ہے سبحان اللہ پھر کھاؤ تو دل خوش ہو جائے اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائی ذرا ان سینے دا ٹل آ کے سارے پڑھنا میرے نال دل یاد لئی بنایا ہے تعریف کی زبان دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اور صدقہ صدقہ نبی دیال دال بخشے خدا شفا منگو دعا میرے جے بیمار واسطے منگو رب فلا سجائیاں نے سرکار واسطے اور گزرے نیازی زندگی سوہنے دے عشق وچ گزرے سوہنے عشق وچ ناتا میں پڑھتا رواں مٹھن من ٹھار واسطے دل یاد لئی بنایا لئی زبان اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا دے بعد اج دا عظیم و شان اے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا عظیم پروگرام پائی محمد اشفاق انہاں نے اپنے بزرگاں دے ایصال ثواب واسطے محفل پاک نو سجایا ہے اللہ تعالیٰ خلق کائنات دی بارگاہ دے اندر التجائے مالک کائنات ساڈا سب دا مل بیٹھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ قبول فرما کے اللہ تعالیٰ ساڈے سارے اندر جتنے بھی عزیز و اکرم دنیا تو جا چکنے مالک کائنات سب دی بخشش فرمائی واجب الاحترام ساریاں تعریفاں ساریاں حمداں اللہ دی ذات واسطے اور درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار کائنات تاجدار عرب و عجم جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات امام الانبیاء فخر الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات
وجہ تخلیق کائنات، نبی آخر و زمان تاجدار ختم نبوت جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد بلا تمہید بلا تخیر آپ دے سامنے جڑی آیت کریمہ تلاوت کرنے شرف حاصل کیتا ہے اس دا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ اعلان کیتا قرآن پاک دے اندر کل یا ایوہ الناسو انی رسول اللہ علیکم جمیعہ، اے نبی تسی اعلان کرو۔ یا اللہ کس گل دا؟ فرمایا کہ تسی اعلان کرو ایوہ الناسو، اے لوگو میں تواڈے ولے انی رسول اللہ تواڈے سارے ولے، ایوہ اللہ زیرہ نہیں فرمایا قل یا ایوہ الناسو، اے لوگو میں تواڈے سارے ولے اللہ دا رسول بن کے آیا۔ ایک مخلوق دا ذکر نہیں کیتا اللہ نے قرآن پاک اندر، ایوہ الناسو اے دے اندر ہر قسم دا بندہ شامل ہے۔ ہر قسم دے بندے تو مراد ہے مذہب دا بندہ سکھ ہوئے، مذہب دا بندہ کافر ہوئے، مذہب دا بدھ مت ہوئے، کسے مذہب نہ تعلق رکھن والا ایوہ الناس ہوئے سب لوگ آگئے۔ اللہ نے کیوں اعلان کیتا کہ اعلان کرو میں تسی سارا ولے اللہ دے رسول بن کے آگئے۔ یہ کی وجہ ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ وجہ ہے کہ تاکہ لوگ سمجھ جانا ایک قبیلے دے رسول نہیں، ایک شہر دے نبی نہیں، ایک پنڈ دے نبی نہیں، صرف مکے دے نبی نہیں یا صرف مدینہ شریف دے نبی نہیں، بلکہ پوری کائنات دے نبی نے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ایک اور آیت مبارکہ وچ اعلان فرمایا۔ تھوڑی دیر واسطے نا ذوق نال بوو، شوق نال بوو، یہ نہیں میں کہندا کہ میں 12 بجے تک بیان کراں گا، نہیں، جب تک دل چاہیا تہاڈا، میرا تے کردا کہ میں پڑھی رکھاں، جب تک تہاڈا دل کیتا اس وقت تک ذکر خدا بھی جاری رہے گا، ذکر مصطفیٰ بھی جاری رہے گا۔ کام وہی ہوندا ہے جے شوق نال کیتا جائے، باعث مجبوری نہیں۔ یہ شوق نال محفل سجائی گئی ہے تے شوق نال بیٹھ کے سننا ہے۔ چند لمحات آؤ اللہ دا قرآن پڑھیے تو قرآن پاک سن کے ایمان تازہ ہوئے پھر کہہ دینا ہے سبحان اللہ۔ بس آخری مرتبہ میں کہہ رہے تھا تسا کہنا، اس تو بعد میں نہیں کہندا، آج تک نہیں کہا کہ تسی آکھو جی سبحان اللہ، بار بار نہیں کدے بھی نہیں کہنا، جدوں دل نوں بات چنگی لگے بندہ خود ہی کہہ چھڑدا ہے سبحان اللہ۔ آؤ رب العالمین دا قرآن پڑھیے۔ میرے آقا امام الانبیاء نبی کریم علیہ السلام دی زبان، امام الانبیاء نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ دا سونا قرآن، میرے آقا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اعلان کیتا تسی اعلان کرو۔ یا اللہ کس گل دا فرمایا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے نبی تسی اعلان کرو۔ یا اللہ کس گل دا رب العالمین نے فرمایا اعلان کرو میں تھوڑے سارے وال اللہ دا رسول بن کے آیا۔ آؤ میں رب العالمین دا قرآن پڑھے کون آیت مبارکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اعلان کیتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے رسول مکرم تسی اعلان کرو۔ یا اللہ کس گل دا فرمایا میں قیامت تک واسطے تواڈے والے اللہ دا رسول بن کے آیا اور خوشخبری سنان والا اور میں ڈر سنان والا، اللہ نے ڈر سنان والا بنا کے گھلے آئے، اللہ نے خوشخبری سنان والا بنا کے گھلے آئے۔ آؤ میں رب العالمین دا قرآن پڑھا۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دی زبان، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اللہ اعلان کیتا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیر۔ امام الانبیاء نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اعلان کیتا، اللہ رب العالمین نے فرمایا او بڑا برکت والا جس نے فیصلہ کیتا اپنے بندے خاص واسطے۔ یا اللہ کس گل دا فیصلہ کیتا رب العالمین نے فرمایا اے دی
نازل ہونے والی کتاب تمام جہانہ واسطے حضور دی رحمت بھی تمام جہانہ واسطے جویں رب العالمین کل کائنات رب اسی طرح محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات نبی کریم علیہ السلام ایک اور آیت مبارکہ پڑھاتے ایمان تازہ کرو میرے آقا امام الانبیاء نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن جبریل لے کے آن والا اللہ رب العالمین دی بارگاہ جو جبریل لے کے آن والا آیا کدے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اللہ دا قرآن نازل ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن کھلن والا بھی پاکے لے کے آن والا بھی پاکے اور جڑا قرآن لے آندہ بھی پاکے میں آکے قرآن پاک بڑیا شانہ والا اگر قرآن شانہ والا ہے تو صاحب قرآن دا کی مرتبہ ہوئے گا قرآن شان والا اللہ دی کتاب شان والی میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ قرآن میں ایک لفظ تلاوت کرے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دنوں میں عطا فرمائے گا اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کے اندر ایک حرف تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ 70 نیکیاں عطا فرمائے گا مہینہ رمضان دا شان والا لیکن ساڈا کی دائیں رمضان دا مہینہ بڑیاں شانہ والا کیونکہ قرآن پاک نازل ہویا اور رمضان دا مہینہ ایسے مہینے دا صدقہ ملیا ایسے طرح میرے آقا امام الانبیاء احمد مجتبیٰ علیہ السلام دا مقام ہے اللہ حضرت عظیم البرکت آپ نے بڑی گل کی تھی آپ نے فرمایا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مصیبت کے ویلے کام آنے والے اور اعلان کیتا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ مقام کیے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دا محمد ہمارے بڑی شان والے 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 سنے جوڑے دے عرش پر جانے والے سنے جوڑے دے عرش پر جانے والے اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا آؤ میں روایت پیش کرا میرے آقا امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حضرت جابر حدیث پاک دے راوی نے آپ نے فرمایا اسی سارے اصحاب پیغمبر حضور دی بارگاہ وچ موجود ہیں میرے آقا امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات نبی کریم علیہ السلام تشریف فرمانے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا آدم صفی اللہ شان والے شیس نبی شان والے ابراہیم نبی شان والے آخر کار 1,24,000 نبی شانہ دے مالک نے اللہ خالق کائنات نے ایسیا 5 شامہ کسے نبی نو عطا نہیں فرمایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا 5 شہوہ اللہ کسے نبی نو عطا نہیں فرمایا میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اشفاق بھائی نے محفل سجائی اللہ دی بارگاہ جا رضو کی دی یا اللہ اس محفل پاک دا صدقہ آن والے تے جان والے بے کے سنون والے یا اللہ سب دی حاضری اپنی بلند بارگاہ قبول فرمائے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا 5 شہوہ اللہ نے کسے نبی
نو عطا نہیں کی تھی حضور اللہ نے کنو عطا فرمائیاں نے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تواڈے نبی نو عطا کر چھڑیا کیڑیاں پانچ شہواں نے آؤ جدو سر زمین مکہ المکرمہ میرے آقا امام الانبیاء نبی کریم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چلان کیتا نبوت دا اور پھر قرآن پاک نازل ہویا تین آیتہ مبارکہ قرآن پاک دیا ایک پتھر دے اوپر لکھ کے جناب کعبۃ اللہ دے نال لا دیا ہر بندہ شاعر ہر بندہ رائٹر صادق بھائی لکھ کے قرآن پاک ہر بندہ اپنا کلام لکھ کے کعبے دی دیوار دے نال لاؤن والا کعبے دی دیوار دے نال لاؤن والا اللہ دا قرآن آیا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق تین آیتیں مبارکہ نازل ہوئیاں میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے قرآن پاک لکھوا کے رات دے ٹائم تے کعبۃ اللہ دے نال لا دیتا صبح دن چڑھیا بڑے بڑے چودھری بڑے بڑے پنچایتاں کرنے والے بڑے بڑے سرداران مکہ بڑے بڑے کافر جناب جدو حرم کعبہ اندر داخل ہوئے انہاں ویکھیا ایک کلام بڑا عجیب و غریب ہے ایک کلام بڑا حیران کن ہے ایک کلام بڑی شانہ والا انہاں کیا جدا کلام دیا شانہ دا مالک ہے ایڈا سونا کلام ہے جدو اللہ نازل کیتا وہ مصطفیٰ کی دیا شانہ والا ہوئے ایڈا سونا کلام ایڈا سونا کلام ایڈا سونا کلام جدو قرآن پاک پڑھو پڑھیا کافرہ ویکھیا دے کافرہ سنیا انہاں کیا جناب انہوں اللہ نے قرآن عطا کر دیتا وہ دے اٹھے نازل ہونے والا کلام جنہیں کدے جھوٹ نہیں بولیا ابو جہل دا کی دائے ابو جہل بے ایمان مکہ دا سب سے بڑا کافر ایک گل کردہ کہ جناب یہ دے اتے نازل ہون والا کلام وہ دے اتے نازل ہون والا کلام جنہیں کدے جھوٹ نہیں بولے جنہیں کدے ایمان خیانت نہیں کی تھی بڑا سچا تو سچا ایماندار بڑا ایماندار بڑا صادق تے بڑا امین وہ دے اتے کلام نازل ہون والا ایڈیا شانہ والا کلام ہے جدا کلام ایڈی شان والا وہ مصطفیٰ کی دیا شانہ والا ہوئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ قرآن پاک دی آیتاں لے جو کعبے دے نال لا لو جدو کعبے لا کے لوگاں نے پڑھیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پانچ شہواں اللہ میں نو عطا کی تھیا کسے نبی اللہ نے عطا نہیں فرمایا عرض کریے سرکار دی بارگاہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وہ کیڑیاں پانچ شہواں نے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جوامع الکلم اتنا شان والا کلام اتنا جامع کلام اتنا شان والا کلام اللہ میں نو عطا کیتا ہے اللہ کسے نبی نو عطا نہیں فرمایا ساڑھا پھر عقیدہ پتہ کیے جیدہ کلام ایڈا آلہ ہے وہ مصطفیٰ کیڈا شان والا ہوئے گا 1,24,000 نبی ایک پاسے میرے آقا ایک پاسے پھر ساڑھا عقیدہ ہے وہ نبیوں میں نبی ایسے وہ نبیوں میں نبی ایسے خاتم الانبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا توجہ گلوں سمجھ کے سن لینا حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ جامع کلام انہوں عطا کیتا اور دوسری شے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک مہینے دی مسافت دے اللہ میرا روب تاری کر چھڑے آئے سمجھا دینا ایک مہینے دی مسافت مطلب ہے کہ جتھے بندے مہینے تک پہنچنا ہے جس جگہ ہوتے بندے نے مہینے تک پہنچنا ہے اس جگہ ہوتے جڑے لوگ موجود نے ہوتے میرے آقا دا روح پہلا تاری ہو جاتا ہے گل سمجھ آگئی ہے نا گل سمجھ آگئی یعنی ایک مہینے بعد جتے حضور پیدل سفر کر کے پہنچنا ہے ادھروں سرکار ٹور پہن مکے ہوں یا مدینے ہوں جتھے ایک مہینے بعد پیدل سفر کر کے پہنچنا ہے اس مقام ہوتے اس جگہ ہوتے اس میدان ہوتے اللہ دے حبیب دا روح پہلا تاری ہو جانا ہے اونا دیا پہلے لگتا کمڑے شروع ہو جانی ہے کہ جناب سرکار آ رہے ہیں اونا پہلے ہی پریشان ہو جانا دو شہمہ ہو گیا
آؤ میں تیسری بات عرض کرا، میرے آقا امام الانبیاء نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ ساڑھی عادت ہے اسی عام بندے نہیں، اسی آقا دو جہاں نبی کریم علیہ السلام دے امتی آئی، اسی ادھروں پھڑ پھڑا کے کل کرن دے قائل نہیں، اسی حدیث پڑھاں گے یا مصطفیٰ دا قرآن پڑھاں گے۔ اگر حدیث پڑھیے میرے آقا دا فرمان، اگر قرآن پڑھیے اللہ دا کلام، اسی طرح ساڑھا کی دائے میرے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن میرے نبی دی زبان ساڑھے میرے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا کلام چنگا لگدا نہیں، کسے ہور دا کلام چنگا لگدا کسے ہور دا کلام چنگا لگدا نہیں، میرے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، کسے ہور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، اللہ جامع کلام عطا فرمایا، اللہ ایک مہینے دی مسافت ہوتے میرا روب تعریف فرما دیتا ہے۔ آؤ میں تیسری شے بیان کرا، میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، جدوں پہلے نبی ہوندے سن انہاں کول مال غنیمت ہوندا سی، انہاں مال غنیمت یا قربانیاں پڑیاں پہاڑ دی چوٹی اوپر رکھ دینیاں، جانور ذبح کرنا، حج صاحب توجہ کرنا، جانور ذبح کرنا، ان پہاڑ دی چوٹی اوپر رکھ دینا، اللہ والوں آقا کے اگلے جانور نو کھا لینا، انہاں دی قربانی قبول ہو جانی۔ لیکن شریعت دا قانون بدل گیا، ایتھے ماحول بدل گیا، آقا علیہ السلام کی ذات واسطے نظام بدل گیا۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، اللہ ساڑھے واسطے، اللہ میرے صحابہ واسطے مال غنیمت حلال کر دیتا ہے۔ مال غنیمت اللہ حلال کر چھڑیاؤ۔ میں چوتھی شے بیان کرنا، چوتھی چیز بیان کرا تے انشاءاللہ تعالی مومن بندے تڑپ جان گے، یقیناً مومن بندے اللہ دا ذکر سن رہے ہو، اللہ دے حبیب دا ذکر سن دے ہو پہ پتہ کی شے بیان کی تھی حضور نے فرمایا چوتھی، میرے آقا امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، اللہ چوتھی شے جڑی مینوں عطا فرمائی، آؤ میں موسیٰ نبی کریم موسیٰ علیہ السلام دا ذکر کرا، اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام آپ تو امتی ہوئے نماز پڑھنوا سے حج سا پھٹا بنا لوے اور پھٹے ہوتے جا کے نماز پڑھیں، مسجد جا کے یا نماز پڑھیں یا ایک مخصوص جگہ اللہ دی عبادت کرے۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے ہر نبی نو لیدہ عبادت عطا فرمایا، ہر نبی نو مسجد عطا فرمایا، ہر نبی دا امتی مسجد پاک میں جا کے نماز قائم کرے، لیکن سرکار فرماندے میرا امتی میرا ہوئے، اذان آجے جتھے دل کرے زمین دے مصلی بچھا کے نماز پڑھے۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے میرے واسطے پوری روئے زمین اللہ تیمم بنا چھڑیا، پوری روئے زمین مسجد بنا لیتا ہے۔ کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ پھر ساڑھا کیدہ ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، اللہ جامع کلام عطا کیتا، اللہ نے پھر جناب ایک مہینے دی مسافت ہوتے روب تعریف فرما دیتا، اور پھر میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، اللہ خالق کائنات پوری روئے زمین مسجد میرے واسطے بنا دیتا، اللہ خالق کائنات نے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، ساڑھے واسطے مال غنیمت حلال کیتا۔ آؤ میں پنجویں شے بیان کرا، میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کل کائنات واسطے میں محمد نو نبی بنا کے کھلے آئے۔ ایک شہر دے نبی نہیں، ایک قبیلے دے نبی نہیں،
قیامت تک آن والے او آخری امت بھی میرے آقا نبی نے اگر قیامت تک بچہ پیدا ہوئے گا نا او دے بھی میرے آقا نبی نے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے اتنا بہترین جواب ارشاد فرمایا قیامت دی صبح کو بچہ پیدا ہوئے میں او دا بھی رسول بن کے آیا او دا بھی رسول بن کے آیا آؤ میں روایت پیش کرا ایک بدو ایک پنڈ دے بندہ رہن والا او مکے اندر حضور دی بارگاہ وچ آیا انہیں آکھیا یا رسول اللہ میں سنیا ہے کہ تسی اللہ دے رسول بن کے آئے ہو میرے آقا امام الانبیاء نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ اے پنڈ دے رہن والا بندہ سرکار دی بارگاہ وچ آیا مسلمان نہیں اے دا مذہب ہو رہے مسلمان نہیں میرے آقا امام الانبیاء سرکار دی بارگاہ وچ آیا عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں سنیا ہے تسی اللہ دے رسول بن کے آئے ہو میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ دے رسول بن کے آیا انہیں اپنا بازو کھولیا این کر کے بٹن کھولیا نا بازو کھولیا بازو دے بچوں گو ایک نکل کے زمین تے ڈگ پئی وہ ڈگی زمین تے حضور دے سامنے تے کہندا ہے یا رسول اللہ آ کوے تسی اللہ دے رسول بن کے آئے آ کوے اے گو آکھے تسی اللہ دے رسول بن کے آئے ہو میں تے پھر کلمہ پڑھاں گا حضور فرماندے نے ایک ساڈے واسطے کوئی مشکل نہیں فرمایا بول بھی تو گواہی دے میں کون ہاں میں آکھیا زبان گو دی اللہ دا کلام جاری ہوندا ہے پیا میرے آقا امام الانبیاء نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ امام الانبیاء علیہ السلام فرمایا اے گو تاسنا میں کون ہاں عرض کی اللہ دی بارگاہ یا اللہ زبان عطا فرما یا اللہ اج زبان عطا کر تیرے یار نال گل کر لواں میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ پڑھیا پھر کون قرآن عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں بھی اس گل دا اعلان کرنی ہے کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا میں اس گل دا اعلان کرنی یا رسول اللہ تسی سارے اللہ دے رسول بن کے آئے ہو جدو گو نے اپنی زبان وچ میرے مصطفیٰ دی نعت پڑھی گواہی دیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تسی شانہ والے مصطفیٰ ہو تسی کل کائنات دے نبی ہو تسی تاجدار ختم نبوت ہو میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے بارگاہ اے پنڈ دے رہن والا بندہ کے بہ گیا عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بس گل ختم ہو گئی کلمہ پڑھا کے بڑا غلام بنا لگا کہندہ حضور کلمہ پڑھاں گا اپنے قبیلے جاواں گا اپنے پنڈ جاواں گا اوتھے بھی دساں گا مکے اللہ دے رسول آئے جے اے لوگو مکے اللہ دے رسول آئے جے کیڑے رسول عیسیٰ علیہ السلام دی زبان کدی زبان بولیے ذرا کدی زبان عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام دی زبان آپ نے فرمایا آپ نہ پہاڑوں پر کھڑے ہو گئے اللہ دے برغزیدہ نبی عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے آئے نا لوکاں بڑیاں گلاں کیتیاں جی ویکھو جی بغیر باپ دے ایک واری عورت نے بچے نوں جنم دیتا ہے مریم سلام اللہ علیہا آپ دی عزت و سلام آپ دا بڑا مرتبہ بلندے بڑی شان ہے آپ دی لیکن نسبت ایک کے عیسیٰ علیہ السلام دی ماں لگ دیا نے نسبت ایک کے عیسیٰ علیہ السلام دی ماں نے بچہ پیدا ہویا نا عرض کی تھی مولا بھوک لگ گئی ہے وحدہ لا شریک نے فرمایا میری بندی گھبرانا اپنا دامن بچھا تو کھجورہ میں عطا کرانگا اللہ اے درخت صدیاں دا سکا درخت کھجورہ دے گا
سنو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اے میری بندی پریشان نہ ہو اگر میں تیرا رب بغیر باپ کے پتر عطا کر سکنا ہاتھ لوڑا تیرا کام میں انہوں ہاتھ تے لانا ہاتھ لا ذرا اللہ دی بندی نے ہاتھ لایا بھائی جان کھجور دا درخت زمین تو لے کے اتے تک ہرا بھرا ہو گیا کھجورہ لگ گئیاں کچھ پھک گئے مولا بڑیاں اچھیاں نے یا اللہ بڑیاں اچھیاں نے پوڑی کونی لاوا کمیں مالک کائنات فرماندے نے اے میری بندی پریشان نہ ہو اپنا دامن تے بچھا ذرا اپنا دوپٹہ تے بچھا مریم سلام اللہ علیہ نے دوپٹہ بچھایا کھجورہ نکیاں تناول فرمائیاں لوکاں نے گلاں کیتیاں بغیر باپ نے بیٹا پیدا کر دیتا فرمایا میں نہیں میں کون ہے بیٹا پیدا کرنے والی پوچھو اے دے کول جڑا دنیا تے آیا ہے کہ زبان عیسیٰ علیہ السلام دی زمانہ بسبندہ میرے آقا امام الانبیاء نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے آئے آپ دی بارگاہ لوکاں سوال کی تے دسو نہ کون ہو بغیر باپ دے دنیا تے آگے آپ نے فرمایا کوئی میری ماں دے تومتا نہ لائے میں عام نہیں آپ نے پھر فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا زمانہ بچپن عیسیٰ علیہ السلام دا آپ فرماتے میں عام نہیں اللہ دا نبی بڑھ کے آیا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب اللہ کتاب انجیل بھی عطا فرمائی اور میں عام نہیں اللہ کتاب بھی عطا کی تھی اللہ نبوت بھی عطا فرما رہی تھی جدو آپ جوان ہوئے نبوت دا اعلان کیتا دنیا تو جان لگے پہاڑ اوپر چلے گئے جا کے نا کھڑے ہو کے نا پہاڑ دے اتے اس گال دا اعلان کیتا لوگوں میں جا رہا میرا وقت ختم ہو رہا ہے اچھا زندگی گزارن دا طریقہ پوچھنا ہوئے نا عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھو آپ نے زندگی کی دو ہی شیمہ بنائیاں کنیا آخر تک یاد کر لو کنیا ایک پیالہ ایک کنگا کی بنایا ایک پیالہ ایک کنگا اللہ دا فرشتہ آ گیا چشمے تو نا آجی صاحب چشمے تو ان کر کے اللہ دے فرشتے نے پانی مار کے پینا شروع کر دیتا آپ نے پیالہ بھی پرا جاندہ کیتا فرمان دے پیالے تو بغیر ہی پانی پیتا جا سکتا ہے ایویں پیالہ چکی پھر دجا اللہ دا فرشتہ آیا تو انہیں نا این کر کے داڑی میں سوارنا شروع کر دیتا فرمان دے کنگا بھی جاندہ کر پیالہ بھی جاندہ کر فقیری زندگی ہے کی کرنا شہوانوں تو فرمایا کہ اے زندگی عیسیٰ علیہ السلام دی مال و دولت کٹھیا نہیں کیتا زندگی چھ دو شہوہ بنائیاں وہ بھی آخری وقت اندر جاندیاں کیتیاں پھر کھڑے ہو گئے اللہ دی بارگاہ دے اندر پہاڑوں پر کھڑے ہو گئے اعلان کیتا کس گل دا میرے آقا امام الانبیاء نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام آپ نے اللہ دا قرآن پڑھے آپ نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ من بعد اسمہ احمد ہے لوگوں میں جا رہا ہوا ہے لوگوں میں جا رہا نبوت میری ختم ہوگی میرا زمانہ ختم ہو جائے گا میری شریعت ختم ہو جائے گی اور جدی شریعت چلے گی جدہ زمانہ ٹھرے گا جدی کتاب آئے گی او دنا احمد ہے او دنا احمد ہے آؤ سید کو پوچھے کی نہ آئے سید بڑا ڈاڈا سید بڑی آسانہ والا سید آپ نے بڑی گل کی تھی آپ نے فرمایا تو نین کٹو رینے دو نین کٹو رینے وہ دوہا مکھڑا مازاگ دے دو پیر میری شاہ صاحب آپ نے بڑی گل کی تھی آپ نے فرمایا اس صورت نو میں
جانا کھان اس صورت نو میں جانا کھان جانا کھاتے جانے ہے ذوق مل کے پڑھنے کے پاس میں نا قاری صاحب بیان کر رہے تھی پچھلے جمعے نا آج جمعہ ہے اس تو پچھلے جمعے ایک آیت پڑھی سی خطبہ جمعہ تے مسجد پاک اندر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم اس آیت مبارکہ نے تحت نہ پچھلے جمعے تے میں مکمل نہیں گل کر سکیا کچھ باقی گلاں رہ گئیاں حدیث پاک رہ گئیاں او اج جمعے دے اوتے حدیث مبارکہ پیش کیتیاں جڑی اج کیتیاں وہ کوئی قاری صاحب نے بیان کیا کیسی گل ہے حالانکہ نہ سنیا کوئی نہیں ان اپنی مسجد جمعہ پڑھیا ہے میں اپنی مسجد جمعہ پڑھیا ہے لیکن گل سرکار دی تو پھر میں اے موضوع تیار کیتا صبح جدو شفاق بھائی نے کیا بھی بلکہ کل تک کہہ دیتا سے تسی ہونا ہے اے پھر موضوع میں تیار کیتا کہ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد لوگوں میں چلیا جیڑا میرے تو بعد میں چاہے گا وہ دا نام محمد ہوئے گا پھر ساڑھا کی دائیں پیر صاحب نے بڑی سونی گل کی دیا آپ نے فرمایا اس صورت نو میں جانا کھانجی اس صورت نو میں جانا کھانجی جانا کھا کے جانے جہانا کھا جس شان تو شانہ سب بنیا جس شان تو شانہ سب بنیا میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے برغزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کی تا لوگوں میں چلے آئے زمانہ اسوی ختم ہو گیا اور زمانہ محمد شروع ہونے والا آپ اعلان کی تا میں چلے آئے جڑا میرے تو بعد میں چاہے گا تو محمد ہوئے گا اور پھر میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا زمین تے محمد ہوئے گا آسمانہ پر احمد ہوئے گا اور جانور واسے ماہی ہوئے گا پھر ساڑھا کیتا ہے کہ میں گل کرتا ہوں کہ ماہی مدینے والا جگ سارا جاندار ماہی مدینے والا جگ سارا جاندار اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین سے جاندار میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے برغزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیتا لوگوں میں چلیا زمانہ ختم ہو گیا احمد آن گے محمد آن گے اور میرے آقا امام الانبیاء نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر کے چلے گئے ایک جانور ایک ازدہا بہت بڑا سب اس پہاڑوں پر ذکر مصطفیٰ سندا سی پیا انہیں اڑی کالا لیا پر اس کی اللہ دی بارگاہ یا اللہ کدوں محبوبان کے میں بھی زیارت کر لواں گا بس آخری بات ساپڑے نا بھائی جان ڈیکا لائیاں غار وچ رکھ کے بہ گیا باہر نکلا شاید کو مار ہی نہ دوے لیکن اللہ کو زندگی مانگ لی یا اللہ اتنے کو زندگی دے میں تیرے یار دا مکھڑا ویکھ سکا نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے اللہ والے ویکھن دے اللہ والے ویکھن دے دل ویکھ دے اللہ والے مکھڑے نہیں ویکھ دے اللہ والے بس دل ویکھ دے نے دل یار والے ہاتھ کار والے دل یار والے کر کے کار منگو اللہ کار بھی عطا کر دے گا عقیدہ پکا ہونا چاہیے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے صدیق حضور میں حاضر میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ایک دن ایسا دن آئے گا دروازہ تیرا ہوئے گا
دروازہ تیرا ہوئے گا، آمنہ دا لال آئے گا، سیدہ دا سردار آئے گا، نبیان دا امام آئے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتاں نو سونا بند کر دیتا۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا 40 بندے بڑے ترار کافر ننگیاں تلوار لے کے نبی کریم علیہ السلام نے معاذ اللہ ختم کرنے واسطے آ گئے۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میرا علی کتھے وے، میرا علی کتھے وے؟ علی نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چلے گئے، سرکار نے فرمایا اسا مدینے چلنے علی بستر تے سو جاؤ، کل صبح دن چڑھے گا، اٹھ کے والدہ واپس کر کے مدینے آ جاؤ۔ علی پاک کو کسے پوچھے بھی کدی سکون دی نیندر سوتے ہو بے فکر ہو کے؟ مولا کائنات فرمانے ایک رات بس سوتا، ایک رات ستا جدو میری سرکار فرمائے صبح اٹھ کے ایتھے موت بھی خوف کوئی نہیں، موت آ جائے گی کوئی خوف نہیں، کیونکہ حضور فرما لیتا علی صبح اٹھن گے اور امانتہ واپس کرن گے۔ کیا مقام ہے یار، 40 بندے کھڑے نے تلواراں لے کے حضور وچوں دی لنگ دینے پہ کی اعلان کیتا سرکار نے وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما، مٹھ پر لی کنکریاں دی سورت پڑی یاسین تے اونا نے ول سٹ دیتی، حضور وچوں دی لنگ گئے۔ اللہ نے پھر پتہ کی فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما۔ اے لوگوں سن لو، ایک کنکریاں مصطفیٰ نے نہیں مارے، خود خدا نے مارے۔ دیکھو نا کتنا مقام ہے سرکار دا، اللہ حضور دے ہاتھوں اپنا ہاتھ آکے کتنی شان ہے یار۔ میرے آقا امام الانبیاء علی پاک نے بستر سے سلایا اور خود صدیق کے دروازے تے میرے آقا چلے گئے۔ امام الانبیاء نبی کریم علیہ السلام نے دروازہ کھٹکایا، حضور میں حاضر آ، حضور میں حاضر آ۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا چل یار چلیے، اللہ دا حکم ہے مدینے پاک جانا ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء نبی کریم علیہ السلام ابو بکر صدیق دوویں سرکار چل دے چلاندے پہاڑ اوپر چلے گئے۔ وہ کوئی پہاڑ جتھے عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا، پیچھے کافر دوڑ آیا، انہیں آکے میں دساں گا جا کے کافرانوں کے سرکار فلان جگہ تے موجود نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دیکھیا او دا جڑا گھوڑا سیڑا جانور پیٹ تک زمین وچ دب گیا تے کہندا ہے اللہ دے رسول میں دساں گا نہیں، مینوں ہزات کر دیو نا، میں نہیں دساں گا، اسے فلانے پہاڑ پڑھو۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہاں اے شراکا چلا جا، اودو تک مرے گا نہیں، میں مصطفیٰ اعلان کرنا تو سونا تے ہیرے جواہرات لالچ وچ آیا ہے نا، اودو تک مرے گا نہیں جب تک اپنے ہتھاں اندر سونے دے کنگن نہ ویکھ لوے، ادھروں لالچ نہ کر، جو مصطفیٰ عطا کر وہ اللہ عطا کرے گا۔ تو سرکار نے نا جناب غار وچ ڈیرا لایا، غار نو صاف کیتا گیا اور غار وچ سرکار ابو بکر صدیق داخل ہو گئے، بیٹھ گئے۔ بیٹھن تو بعد گول صدیق دی چہرہ مصطفیٰ دا تے سرکار فرماندے کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ابو بکر صدیق 3 گلاں کیتیاں سرکار دی بارگاہ وچ، عرض کیتی یا رسول اللہ میری 3 آرزواں نے۔ فرمایا کی تیریاں گلاں نے؟ حضور عرض کیتی سونیا میں چاہنا اولاد میری ہوئے تابعدار تہاڈی بن جائے، اولاد میری ہوئے خدمتگار تہاڈی بن جائے، مال میرا ہوئے قدمہ تہاڈا تو قربان کر دیا۔ اللہ حضرت عظیم و برکت آپ نے بڑی سونی گل کیتی، آپ فرماندے نے تیرے نام پہ کروں جا فدا، ایک جان کے دو جہاں فدا، تیرے نام پہ کروں جا فدا، ایک جان کے دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برے، کروں کیا کروڑوں جان نہیں،
میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ عرض کی تھی حضور مال میرا قدمہ تواڈا تو قربان کر دیا اولاد میری تابعدار تواڈی بن جائے اور اسی نسبت میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ عرض کی تھی النظر الى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی دی یا رسول اللہ نگاہ صدیق دیا ہون چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے تسی بیٹھے رہو بس میں ویندہ رہا ماحول بنیا غار دا گول صدیق دی میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ عرض کی دی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ساری غار نو صاف کر دیتا ہے ایک سراخ باقی رہ گیا وہ تے اپنا قدم رکھیا صدیق نے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اکھاں میں چو آنسو جاری ہو گئے حضور فرمایا بھی صدیق خیر ہے کی ہویا حضور پیر نو تکلیف ہو رہی ہے پیر پیچھے کیتا کوئی بہت بڑا ازدہا سب باہر نکلیا عرض کی تھی اللہ دے رسول جی میں سنے عیسیٰ علیہ السلام کو لو وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد اس مقام دا احمد آنگے حضور بڑیاں اٹھی کا لائیاں بڑا انتظار کیتا اگر آج آئی گئے ہو اگے آڑ آگئی ہے مجبوراً ڈسنا پیا دستا رہا ڈنگ ماردہ رہا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں صدیق گھبرانا پریشان نہ ہو اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ اندر اس جانور نے سب نے عیسیٰ علیہ السلام دی زبان وچوں میں محمد دا نام سنے سے انتظار کرتا رہے ہیں کی کہندا ہے سرکار دی بارگاہ کرو نظر کرم دکھیا دے والے یا رسول اللہ پڑھو مل کے کرو نظر کرم دکھیا دے والے یا رسول اللہ کرو نظر کرم دکھیا دے والے یا رسول اللہ کرو نظر کرم دکھیا دے والے یا رسول اللہ کرو نظر کرم دکھیا دے والے یا رسول اللہ دکھاں دردان بوہے آن ملے یا رسول اللہ دکھاں دردان بوہے آن ملے یا رسول